السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مبارک مجلس میں جمع کیا، اور یہاں جمع ہونے کا مقصد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، آپ کی حیات طیبہ معلوم کرنا اور آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق اور نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا۔ اللہ تعالیٰ اس نیک اور عظیم مقصد میں مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے، ہماری حاضری کو پروردگار قبول فرمائے، دین کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور اپنے آپ کو دیندار کی فہرست میں مرتے دم تک پروردگار ہم سب کو باقی رکھے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہا، اور ویسے مسجد نبوی کی تعمیر سے قبل مدینہ داخل ہونے سے پہلے بنو عمرو کے علاقے میں اللہ کے نبی نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے جو سفر ہجرت میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے تعمیر فرمائی۔ مسجد قباء کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے اور مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں سب سے پہلے آپ نے مسجد ہی کی تعمیر فرمائی، اور اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ دراصل 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، ان 2 یتیم بچوں سے آپ نے اس جگہ کو خریدا جہاں مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ کھنڈرات تھے اور کھجور کے کچھ درخت تھے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، جسے آج ہم مسجد نبوی سے جانتے ہیں، جہاں ایک نماز پڑھنا، خواہ وہ فرض ہو یا سنت ہو یا نفل، 1000 نماز پڑھنے کے برابر، اور 1000 نماز پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے اللہ تعالی وہاں ایک نماز ادا کرنے سے وہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایسی عظیم مسجد جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے تعمیر فرمائی، صحابہ اکرام اس تعمیر میں شریک رہے، اور اللہ کے نبی بھی بذات خود شریک رہے، اور ایک مقام سے دوسرے مقام اینٹ اور پتھر کو منتقل اللہ کے نبی بھی کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زبان مبارک سے اس وقت چند اشعار بھی جاری ہوئے، اور ان اشعار کو بھی ہم نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جو قبلے والی دیوار ہے، اس دیوار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کو کاٹ کر ان درختوں کے حصے کو آپ نے قبلہ والی دیوار میں اس جگہ میں گاڑ دیا، اور دائیں اور بائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی سے آپ نے دیوار بنائی۔ یہ تقریباً 12 دن تک یہ کام جاری رہا، مسجد نبوی کی تعمیر 12 دن میں مکمل ہوئی۔ تعمیر مسجد سے فارغ ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے
مسجد نبوی سے متصل کمرے بنائے گئے، ازواج مطہرات کے لیے کمرے بنائے گئے، اور اس وقت 2 کمرے پہلے بنائے گئے، ایک سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے لیے، اور دوسرا کمرہ مائے عائشہ بنت الصدیق ام عبداللہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک اور کمرہ وہاں بنایا گیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے زوجہ مطہرہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتی جاتی تو وہاں پر ایک ایک کمرے کا اضافہ ہوتے جاتا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی زوجیت میں 9 ازواج مطہرات تھی، 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا تھا، ایک زینب بنت خزیمہ اور اس سے پہلے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہما۔ ان 2 ازواج مطہرات کا آپ ہی کی زندگی میں انتقال ہو گیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 11 ازواج مطہرات میں سے 9 ازواج مطہرات باقید حیات تھے۔ تو گویا کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو 9 کمرے مسجد نبوی سے متصل بالکل بنائے گئے تھے، اور ان کمروں کی شکل اور ان کا حجم کیا تھا؟ اہل علم نے کہا یہ جو کمرے بنائے گئے بالکل سیدھے سادے کمرے بنائے گئے تھے، اور کمروں کی دیواریں زیادہ اونچی نہ تھیں، اور ہر کمرے کی چھت کھجور کی شاخ سے چھت کی تعمیر ہوئی تھی۔ جو چھت تھی اللہ کے نبی جن کمروں میں آرام فرمایا کرتے تھے آپ کے ازواج مطہرات کے، ان کمروں کی چھتیں کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، اور جو دیواریں تھیں اہل علم نے لکھا ہے کہ بعض کمرے کھجور کی شاخوں اور مٹی سے بنائے گئے، اور بعض کمرے پتھر اور چونے سے بنائے گئے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے یہ 9 کمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی تعمیر فرمائی وہ مسجد نبوی سے بالکل متصل اور بالکل بغل ہی میں وہ سارے کمرے تھے، اور یہ کمرے ویسے ہی باقی رہے۔ کب ان کمروں کو مسجد نبوی میں شامل کیا گیا؟ کب ان مقامات کو جو اللہ کے نبی کے گھر تھے کب اس کو مسجد میں شامل اور داخل کیا گیا؟ اہل علم نے لکھا ہے اموی پیریڈ میں، اموی تاریخ میں، خلفائے راشدین کے بعد اموی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ دولہ امویہ، امویوں نے حکومت کی، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اس حکومت کی بنیاد آپ نے رکھی۔ سن 40 پر 1 ہجری میں، سن 40 پر 1 ہجری سے 130 پر 2 ہجری تک یہ حکومت جاری رہی۔ تو اسی حکومت کے درمیان ان کمروں کو مسجد میں شامل کر لیا گیا، اور ایگزیکٹ اگر آپ دیکھیں بالضبط عبد الملک بن مروان جو اموی حکمران تھے، ایک اموی بادشاہ تھے، تو آپ کے دور میں ان سارے کمروں کو مسجد میں شامل کیا گیا، اور آپ کا زمانہ تھا 80 اور 80 پر 5 ہجری کے آس پاس، گویا کہ اس دور میں ان کمروں کو مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی تعمیر کا کام مکمل ہوا، اور آپ کے دور میں جیسے مسجد تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مسجد ویسے ہی باقی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی تبدیلی نہ کی، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد تھی اسی شکل میں حضرت ابو بکر نے اس مسجد کو باقی رکھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ وہ تبدیلی کیا تھی؟ غور سے سنیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی تبدیلی فرمائی، جو مسجد کے ستون تھے وہ کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے، کھجور کے تنوں سے مسجد کے ستون بنائے گئے تھے۔ بچے آواز کر رہے ہیں نا؟ ہم عورتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ بچیوں کو تھوڑا سا قابو میں رکھنے کی کوشش کریں، بچیاں ہیں، چھوٹی ہیں، تو وہ تو حرکت کریں گے، وہ تو بات کریں گے، لیکن ہم بڑوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں، ہمت کریں، اور بچیوں کو قابو میں رکھیں۔
اللہ اس کا بہتر بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو ان بچیوں کی آواز اور شورش کی وجہ سے تو سننے اور سنانے میں بھی خلل ہو رہا ہے، تو برائے مہربانی بس بچیوں کو اللہ سلامت رکھے، اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ بارک فیکم۔ تو کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہلکی سی تبدیلی آئی۔ وہ تبدیلی کیا تھی؟ مسجد نبوی کو ویسے ہی باقی رکھا، لیکن جو ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے آپ نے اسے ہٹا کر صاف ستھری لکڑیوں سے آپ نے ستون بنایا۔ اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلفائے راشدین میں سب سے طویل اور سب سے لمبا زمانہ تھا۔ 4 خلفائے راشدین میں سب سے لمبی خلافت کرنے والے، حکومت کرنے والے یہی عثمان بن عفان ذو النورین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 12 سال آپ نے خلافت کی، تو آپ کے دور خلافت میں زبردست تبدیلی آئی۔ دیواروں کو آپ نے منقوش بنا دیا، منقوش پتھروں سے آپ نے جو ہے دیواروں کو سجا دیا، اور محراب اور مصلی کے پاس آپ نے آیات کریمہ بھی جو ہے لکھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کافی تبدیلیاں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں آئیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اموی دور میں، عباسی دور میں، پھر عثمانیوں کے دور میں، ترکی حکومت میں بہت ساری تبدیلیاں مسجد نبوی میں آئیں۔ بہرحال یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مسجد تھی جس کی ابھی مختصر ہم نے وضاحت فرمائی، اور اس سے پہلے کے درس میں مسجد نبوی کی تعمیر کیسے شروع ہوئی، مزید تفصیلات پہلے والی کلاس میں موجود ہیں۔ اب یہاں ایک اہم واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، غور سے سنیے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے، لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے، تو جائے نماز، جہاں نماز پڑھانے کی جگہ ہوتی، تو اس جگہ سے قریب بالکل بازو میں اللہ کے نبی کھجور کے ایک تنے کے سہارے، کھجور کا ایک تنا ہوتا ہے، اس تنے کے سہارے اسے پکڑ کر اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے۔ ابھی اللہ کے نبی کے لیے ممبر نہیں بنایا گیا، تو اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ ہوا یہ اللہ کے نبی کے لیے اس جو ہے ممبر کو بنایا گیا، ممبر رسول کو بنایا گیا۔ آپ کے لیے ایک ممبر کا انتظام ہوا۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا ممبر، یہ جو پتھر سے بنا ہے، تو لکڑی کا ایک ممبر آپ کے لیے بنایا گیا۔ اور جیسے ہی لکڑی کا ممبر آپ کے لیے بنایا گیا تو آپ نے ممبر پر چڑھا خطبہ دینے کے لیے، تو سبحان اللہ، کھجور کا وہ تنا جس کے سہارے اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے، اس تنے کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے خطبہ دینا شروع کیا تو مسجد والوں نے چیخ و پکار کی آواز سنی۔ یہ چیخ و پکار کس کی تھی؟ وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا، اور اس کی چیخ و پکار کو مسجد والوں نے سنا، اور اس قدر رو رہا تھا وہ تنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، حاملہ اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں جیسے روتی ہے، آواز نکالتی ہے، ویسے اس تنے سے آواز نکل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس تنے کو آپ نے پکڑا، اس تنے کو آپ نے اپنے باہوں سے لگایا، جیسے ماں روتے بچے کو سہلاتی ہے اور اسے ٹھنڈا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو پکڑا اپنے دست مبارک سے اور اپنے باہوں میں لیا اور اسے پیار کیا، تب چل کر وہ تنا خاموش رہا۔ اور امام الدارمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، حدیث کی کتاب ہے، اس میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو اس تنے کی ایسی چیخ و پکار تھی اور ایسی آواز تھی، پوری مسجد اس آواز سے گونج اٹھی، سب لوگوں نے آواز سنی، اور اس قدر آواز تھی رونے کی، صحابہ کے دل دہل گئے اور صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تنے کے پاس، اس کو سنبھالتے ہیں،
اس موقع پہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدارمی کی روایت ہے، اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میں اس تنے کو سہلاتا نہیں، خاموش نہ کراتا، تو قیامت تک یہ تنا چیخ و پکار کرتا، اور قیامت تک آنے والے اس تنے کی چیخ و پکار کو سنتے۔ اللہ کے نبی نے سہلایا، آپ نے پیار کیا، آپ نے ٹھنڈا کیا، تب چل کر وہ تنا خاموش ہو گیا۔ اور اہل علم نے لکھا ہے وہ تنا کیا ہوا جس کے سہارے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ تنا کیا ہوا جو آپ کی جدائی پر رونے لگا، تو اہل علم نے کہا اس تنے کو منبر رسول کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ روایت اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ آب دیدہ ہو گئے، رونے لگے، اور آپ نے فرمایا انس رضی اللہ عنہ نے، یہ بے جان لکڑی کو تو دیکھو، اس بے جان لکڑی کو تو دیکھو جو اللہ کے نبی کی جدائی سے رونے لگی، اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ آپ کے شوق میں، آپ کے جذبے میں اگر وہ حریص ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو جنت میں اللہ کے نبی کی رفاقت نصیب فرمائے، اللہ کے نبی کی رفاقت اور صحبت، آپ کا دیدار اور آپ کے بدس اللہ مجھے اور آپ کو حوض رسول کا پانی نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ اتنا کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اہل علم نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا یہ اللہ کے نبی سے قربت کا نتیجہ تھا۔ یہ سب معجزات ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی میں ظاہر ہوئے۔ 300 سے زائد یا 500 سے زائد معجزات ہیں جو آپ کی زندگی میں ظاہر ہوئے، ان میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا زندہ جاوید معجزہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، یہ قرآن مجید ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جدائی ہوئی اور جو ذکر الہی سے محرومی ہوئی، کیونکہ آپ اس کے یعنی اس تنے کے سہارے آپ خطبہ دیتے تھے نا، واعظ و نصیحت کرتے تھے، آپ سبحان اللہ کہتے تو صحابہ اکرام جو ہے اسے سنا کرتے تھے، تو جدائی پر وہ تنا رونے لگا۔ دوستو، صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اب جانتے ہیں مسجد نبوی کی کیا حیثیت تھی؟ وہ صرف عبادت گاہ نہ تھی، غور سے سنیں، مسجد نبوی صرف عبادت گاہ نہ تھی، بلکہ مسلمانوں کے تمام معاملات اور مشکلات حل کرنے کا مرکز، اور مسجد نبوی کو وہ مرکزی مقام حاصل تھا۔ جانتے ہیں آپ مسجد نبوی میں کیا کیا امور اور کام انجام دیا کرتے تھے؟ غور سے سنیں۔ کمزور، فقیر، وہ مہاجر صحابہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، وہ مسجد نبوی میں رہائش اختیار کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں انہوں نے رہائش اختیار کی جن کمزور اور فقیر صحابہ کے پاس گھر بنانے کی طاقت نہ تھی، وہ مسجد میں رہتے تھے، اور انہی کو ہم اصحاب صفہ سے جانتے ہیں۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ وہ کمزور مہاجر صحابہ تھے جن کے پاس گھر بننے کی طاقت نہ تھی، رہائش کا کوئی انتظام نہ تھا۔ مسجد نبوی میں انہوں نے رہائش اختیار کی اور اللہ کے نبی سے سبحان اللہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ صرف وہ اصحاب صفہ کے افراد نہیں، صرف صفہ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کا پہلا وہ مدرسہ تھا، وہ گویا کہ چبوترا جسے آپ کہتے ہیں نا، اسی کو صفہ کہتے ہیں۔ یہ وہ مدرسہ تھا جہاں مہاجر غریب صحابہ پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی معلم تھے، استاد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد کی حیثیت یہ تھی کہ لوگ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی علم تقسیم کرتے مسجد ہی میں، لوگ علم مسجد سے حاصل کیا کرتے تھے۔ اور جانتے ہیں دوستو، لوگوں کو جہاد پہ روانہ کرنا ہو
जिहाद के लिए ट्रेनिंग देनी हो, मस्जिद ही में ट्रेनिंग दिया करते थे। अगर किसी के हाथ में झंडा थमाना हो, लश्कर के अमीर के हाथों झंडा थमाना हो, वो काम भी मस्जिद ही में हुआ करता था। जंग के दौरान अगर कोई जख्मी हो जाए, उस जख्मी का इलाज भी मस्जिद ही में हुआ करता था। मस्जिद ही में रखकर उन जख्मियों का इलाज और उनकी मरहम पट्टियां, ये सारे मामलात मस्जिद ही में अंजाम पाया करते थे। अगर किसी को कैद करना है काफिरों में से, कैद करके मस्जिद के सुतूनों से लाके बांधा करते थे। वो मशहूर वाकया आप जानते हैं, कौन सा वाकया? एक सहाबी के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। अल्लाह के नबी के असहाब ने उनको मस्जिद के सुतून से बांध के रखा, 3 दिन बांध के रखा, और 3 दिन के बाद इस्लाम कबूल करते हैं, जो अपने कबीले के सरदार थे। और यही वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले उम्रा किया। उम्रा करने वाले सबसे पहले सहाबी यही हैं, जिनको सहाबा ने मस्जिद नबवी के सुतून से बांध के रखा। कैदी थे वो, और मुसलमानों की इबादत को देखकर मुतासिर हुए। इस्लाम दिल में घर कर गया। यहां आने से पहले अल्लाह के नबी का चेहरा सबसे ज्यादा नापसंदीदा था, और यहां आने के बाद आपका चेहरा सबसे ज्यादा पसंदीदा और महबूब बन गया। यहां आने से पहले इस्लाम आपके नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा दीन था, और यहां आने के बाद, मस्जिद में बांधने के बाद, आपके नजदीक दीन इस्लाम सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन बन गया। यहां आने से पहले मदीना सबसे ज्यादा नापसंदीदा बस्ती थी, और मस्जिद नबवी में बांधने के बाद मदीना सबसे प्यारी बस्ती बन गई। इतनी बातें मैं कह रहा हूं, बस नाम जिक्र कर दो। नाम जिक्र करेंगे तो इनाम मिलेगा। बारकल्लाहु फीक। बोलो बेटे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले उम्रा का मैं समझता हूं 2 से 3 मरतबा मैंने कहा है अपनी क्लास में ये वाकया, अलग अलग अंदाज में। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई बताएंगे इंशाअल्लाह। अगर खवातीन में हो तो जल्द नाम लिखकर बताएं, बिलफौर नाम लिखकर भेजें। अगर खवातीन में से कोई जानते हैं, कोई एक आगे बढ़े इंशाअल्लाह। मशहूर सहाबी हैं, मैंने कई बार जिक्र किया है अपने दरस में, इतना तो यकीन है मुझे। इस सहाबी का नाम मैंने 12 लिया है, इतना मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी देखते हैं इंशाअल्लाह कोई तैयार हो जाए। क्या अनस बेटे याद नहीं है आपको? माशाअल्लाह, अल्लाह युबारिक फीक। खैर, खवातीन में से जवाब नहीं आया शायद, है क्या? लाइए, जल्दी लाइए, चिट्ठी दीजिए। देखें शेख, उसमें नाम है क्या? खलास, क्या नसबनामा है क्या? अरे नसबनामा नहीं। खैर, सुमामा बिन उसाल रजी अल्लाह अन्हु। सुमामा, हजरत सुमामा, कहा ना मैंने, याद नहीं है। खैर, सुमामा बिन उसाल रजी अल्लाह अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिनको सहाबा ने मस्जिद नबवी के सुतून से बांध के रखा। नहीं, बनु सालिम बिन औफ लिखा है किसी खातून ने। नहीं, बनु सालिम बिन औफ जो है, जुमा की नमाज जिस कबीले में अदा की गई, वो बनु सालिम बिन औफ का कबीला था। खैर, बारकल्लाहु फीकुम। नाम याद रखिए, सुमामा बिन उसाल रजी अल्लाह अन्हु। तो कैदियों को मस्जिद से बांध के रखते थे। और एक और जो वाकया सुनिएगा, सुबहान अल्लाह। तो इसी मस्जिद नबवी से बाहर की जो जमाअतें और उफूद अल्लाह के नबी के पास आया करते थे दीन इस्लाम सीखने के लिए, मुलाकात करने के लिए, अल्लाह के नबी दीन इस्लाम की तालीम, दावत दीन आप मस्जिद ही में पेश किया करते थे। मुलाकातें भी अल्लाह के नबी से लोग मस्जिद ही में किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर काफिर मुशरिकीन मुसलमानों के खिलाफ अशआर के जरिए लोगों को भड़काएं, तो मस्जिद में अशआर की महफिलें भी वक्तन फवक्तन मुनक़िद होती थी। तो वो सहाबा जो अशआर गोई में मारूफ थे, वो अशआर के जरिए मुसलमानों को हिम्मत दिलाते और काफिरों का मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे। बहरहाल दोस्तों, मस्जिद एक मरकज है जहां मुख्तलिफ मुआमलात अंजाम पाते हैं। लिहाजा अल्लाह के बंदो,
مسجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو۔ اگر ہمارا مسجد سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی قسم دل کی دنیا بدل جائے گی، ایمان میں اضافہ ہوگا، روحانی زندگی میں انقلاب بپا ہوگا، ہمارے مسائل حل ہوں گے، اللہ کا تقرب نصیب ہوگا، دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی اور رب کی نزدیکی ہمیں حاصل ہوگی۔ اسی لیے مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کیا کرے۔ جب مسجد سے باہر جاتے ہیں نا تو ایک مومن کا حال یہ ہوتا ہے، اس کا دل جہاں کہیں ہو وہ مسجد سے اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ رجل قلبه معلق بالمساجد، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، اگر آپ کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن ہر کوئی سائے کا متلاشی ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی لیے مسجدوں سے محبت کیا کرو، مسجدوں کی قدر کیا کرو، مسجدوں کا احترام کیا کرو، مسجدوں کی قدر، مسجدوں کی تعظیم اس کو آباد کرنے سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے دل مسجد سے اٹکے ہوئے ہوں، ہم باہر ہوں، اگلی نماز کا انتظار کریں، اگلی نماز کا انتظار کریں۔ یہی ایک مومن بندے کا حال ہوتا ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہے اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، اور جیسی ہی نماز کا وقت ہو اللہ کے بندے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کی بندگی کو بجا لا کر اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ ان راضی کرنے والے بندوں میں اللہ کے بندوں شامل ہو جاؤ۔ دوستو، ہمیں مسجد کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں مسجد کا احترام کرنا چاہیے۔ آگے انشاءاللہ اذان کے سلسلے میں اور اللہ کے نبی نے جو دوسرا معاملہ جو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مدنی زندگی میں اختیار کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو رسول اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی آپ کا نام لیا جائے آپ پر درود بھیجنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، سچی تعظیم کرنے اور آپ کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں باقی رکھے، اس کے حبیب کی سنتوں پہ باقی رکھے، مساجد کو آباد کرنے والے بندوں میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ اللہ ہر شر سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے، انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، امن والی، سکون والی اور چین والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حاضرین، پچھلے ہفتے ہم نے سوال کیا تھا نسب نامے کے سلسلے میں، الحمدللہ خواتین سے